بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیو لنک یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والا بٹن دبا کر ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ محض بن حسن مثنی بن امام حسن علیہ السلام۔ آپ کا نام عبداللہ القاب میں دیباج بنی ہاشم اور کنیت ابو محمد تھی۔ محض کا مطلب خالص ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو عبداللہ الکامل بھی لکھا گیا۔ اس کی توجہ یہ بیان ہوتی ہے کہ آپ اول تھے جن میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت جمع ہوئی۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام بن امام علی علیہ السلام تھی، اور بعض کے بقول اول جن میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ذریت جمع ہوئی وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ ناظرین کرام، آپ کو دیباج یا دیباجہ بنی ہاشم آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام کی شبیہ تھے۔ آپ کی جلالت کی وجہ سے آپ کو جواد الشیخ الطالبیہ اور شیخ بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی نانی یعنی فاطمہ بنت حسین کی والدہ ام اسحاق بن طلحہ بن عبید اللہ تھیں۔ آپ کی نانی کی والدہ جربہ بنت قسامہ بن رومان تھیں اور ان کا تعلق بنی طے سے تھا۔ آپ کو جربہ آپ کے حسن کی وجہ سے کہا گیا۔ جو بھی عورت آپ کے پہلو میں کھڑی ہوتی، اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن آپ کے حسن و جمال کے سامنے وہ بدصورت نظر آتی۔ آپ کی حفاظت و حمایت کے لیے خواتین آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں، اس لیے آپ کو جربہ ناکا سے تشبیہ دی گئی، جس اونٹ اس وجہ سے حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس پر تجدید اور تجاوز نہ کی جائے۔ حضرت عیسیٰ بن عبداللہ محمد بن اطراف بن امیر المومنین علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ عبداللہ مسجد نبوی میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بقول شیخ توسی آپ اصحاب امام محمد باقر علیہ السلام اور اصحاب میں جعفر صادق علیہ السلام سے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ محض کی قید اور شہادت کے اسباب کچھ یوں ہیں کہ جب بنو عباس کا اول خلیفہ ابو عباس عبداللہ بن محمد صفا عباسی تخت پر بیٹھا تو عبداللہ محض کے بیٹے روپوش ہو گئے۔ صفا عباسی ہمیشہ عبداللہ محض کے ساتھ احترام کا رویہ رکھتا، لیکن ہر ملاقات میں یہ ضرور پوچھتا کہ تمہارے بیٹے محمد اور ابراہیم کہاں ہیں۔ لیکن جب منصور تخت نشین ہوا تو اس نے سخت رویہ اپنایا۔ 140 ہجری کو منصور حج کے لیے آیا تو عبداللہ محض کو مروان کے گھر میں قید کر دیا اور رہا بن عثمان کو زندان بان مقرر فرمایا۔ عبداللہ محض کو مروان کے گھر میں قید کر رکھا تھا۔ یہاں پر عبداللہ محض 3 سال قید رہے۔ اسی دوران رہا بن عثمان بار بار ان سے ان کے بیٹوں کے بارے میں تفتیش کرتا رہا۔ اس کے بعد بنو حسن کو عبداللہ محض کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر ابو الزہر کے ہمراہ ربضہ بھیج دیا گیا، اور ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ محض بن عمرو بن عثمان بن عفان بھی تھے۔ وہ بہت نرم و نازک تھے۔ منصور نے ان کو خیمے میں طلب کیا اور اس قدر تازیانے مارے کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ ابن عائشہ سے منقول ہے کہ منصور نے عبداللہ کو غصہ دلانے کے لیے ایسا کیا۔ عیسیٰ بن زید سے مروی ہے کہ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم دونوں بدوؤں کا بیس بدل کر رات کو اپنے والد کے پاس آتے اور خروج کی اجازت طلب کرتے تو عبداللہ محض ان کو کہتے کہ ابھی جلدی نہ کرو، تم لوگ مضبوط ہو جاؤ، یہاں تک کہ عراق میں ہاشمیہ کے مقام پر ان حضرات کو بھی قید کر دیا گیا۔ ناظرین، بقول ابن الفراج اصفہانی محمد علی بن حمزہ سے مذکور ہے کہ میں نے سنا ہے اولاد حسن میں یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کو قید خانے میں مار مار کر شہید کر دیا، جبکہ ابراہیم القمر کو زندہ دفن کر دیا گیا، اور عبداللہ محض بن حسن مثنی پر گھر کی چھت گرا کر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ عبداللہ بن عمران بن ابی فرازاری کہ میں اور شبانی ہاشمیہ میں رہتے تھے، ابو الزہر کے پاس جایا کرتے تھے
ابو جعفر منصور جب اس کو خط لکھتا تو اس طرح شروع کرتا کہ یہ خط عبداللہ بن عبداللہ امیر المومنین کی طرف سے ابو الظاہر اس کے غلام کو بھیجا جاتا ہے۔ جب ابو الظاہر اس خط کو لکھتا تو یوں لکھتا کہ ابو الظاہر کی طرف سے جو ان کا غلام ہے۔ ابو جعفر منصور ہفتے میں 3 دن ابو الظاہر کو بلاتا تھا، اور جن 3 دن وہ نہیں بلاتا تھا ہم سے ملتے تھے۔ ہم ابو الظاہر کے پاس ہی تھے کہ اس کے پاس ابو جعفر منصور کا خط آیا۔ ابو الظاہر نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور بنی حسن کے قیدیوں کے پاس چلا گیا۔ جب ابو الظاہر کے جانے کے بعد ہم نے اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اس مغرور اکڑ والے کے متعلق جو تم کو حکم دیا تھا اب اس پر عمل کرو۔ شبانی نے وہ خط پڑھا اور مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ غرور اور ناز والا کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ محض بن حسن علیہ السلام ہے۔ دیکھو اب ابو الظاہر کیا کر کے آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الظاہر ہمارے پاس آیا اور کہا با خدا عبداللہ بن حسن علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ان کی وفات کا واقعہ کہ ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ اب ان کی ہم اولاد کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ محض بن حسن مثنہ بن امام حسن علیہ السلام کی 6 فرزندوں سے اولاد چلی۔ ان میں محمد نفس زکیہ، ابراہیم، موسیٰ الجون، یحییٰ، سلیمان اور ادریس ہیں۔ بقول شریف عمری کہا کہ میرے 3 استاد شرف ابدالی نے اپنی کتاب تہذیب النساب میں عبداللہ بن حسن مثنہ کے 6 فرزندوں سے ہی اولاد چلی، یہ ثابت ہے۔ حضرین کرام، محمد نفس زکیہ، ابراہیم، عمر، موسیٰ جون، ان تینوں کی والدہ ہندہ بنت ابی عبیدہ بن عبداللہ بن اسید قریش بن عبدالعزیز بن قصہ تھی۔ یحییٰ صاحب دلیم کی والدہ ہندہ کے بھائی کی بیٹی تھی۔ سلیمان اور ادریس کی والدہ عاتقہ بنت عبدالعزیز المخزومیہ تھی۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ محض کے اولادوں میں محمد نفس زکیہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔